خبریں میں آپ کو دوں گا، کچھ خبریں بہت بری ہیں، لیکن آخر میں جو خبر میں آپ کو دوں گا وہ بہت اچھی خبر ہے۔ لیکن پہلے جو بری خبریں ہیں، جو عجیب خبریں ہیں، وہ آپ سن لیجئے کہ پاکستان میں معاملہ کہاں تک پہنچ گیا۔ 27ویں آئینی ترمیم، مکمل طور پہ پاکستان کے آئین کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اب آئین کو کسی بھی ترمیم کے بجائے تدفین کی ضرورت ہے، اور یہ جو ٹاؤٹ طرح کے لوگ ہیں یہ اچھل کود رہے گا، جب 28ویں بھی آئے گی، 29ویں، اس کے بعد آپ جو مرضی کر لیں۔ اب آئین نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے پاکستان میں۔ تو یہ 27ویں آئینی ترمیم نے جو بڑے بڑے فرق ڈالے وہ کیا ہے؟ ایک تو صدر پاکستان آصف علی زرداری، جنہیں پاکستان کی سیاست میں سب سے کرپٹ سیاسی حکمران ہونے کا ایک پرسپشن حاصل ہے، اور یہ پرسپشن تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہے۔ حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے جب ہم آف دی ریکارڈ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے جی ہے، اب یہ ہم کرپشن کرتے ہیں اس لیے کہ پنجاب کے جو بزنس مین ہیں یا بہت تگڑے جو پیسے والے حکمران ہیں، ان کا اپنے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ ان کی اپنی ایک عجیب و غریبی قسم کی منطق ہے۔ شرافت کی سیاست، ایمانداری کی سیاست کا کوئی مقابلہ تو نہیں ہوتا۔ اور آج عمران خان سب سے زیادہ مقبول ہے، اس نے کون سی کرپشن کی ہوئی ہے؟ تو ایک تو زرداری صاحب نے لے لیا، نہ صرف استثنا لائف ٹائم، بلکہ اب ان کی بچت ہو گئی، موجے موجہ، اور ایک نیا رستہ بھی کھول دیا کہ جو بھی صدر بنے گا وہ اس کو ہمیشہ استثنا ملے گا۔ دوسرا، جو آرمی چیف ہے ان کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوا۔ ہم یہ بات کرتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ آرمی چیف کا عہدہ اب انہیں کتنی مدت ملے گی؟ کیا وہ 2027 تک اپنا ٹائم پورا کریں گے، یا 25 سے لے کر 30 تک ان کو نیا ٹائم دیا جائے گا؟ تو میں نے یہ خبر دی تھی، صابر شاکر بھائی انٹرویو کر رہے تھے، میں نے تب کہا تھا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ نئے 5 سال شروع ہو جائیں۔ اور بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے نواز شریف میں یہ پوٹینشل ہے، وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتا ہے، یا نواز شریف اندر سے خوش نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو 3 دن پہلے خبر یہ دی تھی کہ نواز شریف نے اپنے تمام ساتھیوں کو جو ان کے قریبی ہیں، جو لوگ ان سے ملے تھے، انہیں میاں صاحب نے یہ بات سمجھائی کہ جنرل عاصم منیر سے بہتر جرنیل ہمیں نہیں ملے گا، کوئی ہمارے لیے اس لیول تک نہیں جائے گا جہاں تک عاصم منیر صاحب چلے گئے۔ تو ہمیں فائدہ ان سے ہے، جتنا فائدہ ہم عاصم منیر کو دے سکتے ہیں اس سے زیادہ فائدہ ہمیں ہے۔ تو نواز شریف صاحب سمبولیکلی خود پہنچے اور آ کر انہوں نے وہاں پہ ووٹ بھی کیا۔ شکل انہوں نے ایسی بنانے کی کوشش کی جیسے وہ خوش نہیں ہے، لیکن ہی واز ہیپی۔ دیکھو نا، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی جو ہے وزیر اعظم ہے، سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں، اور بدترین سیاسی مخالفین کو کنٹینیوسلی مار پڑ رہی ہے، اور ساتھ میں جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے جوتے بھی دیے ہوئے ہیں پالش کرنے کے لیے، پرانا شوق بھی پورا ہو رہا ہے۔ اور ایک اور جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اب ان کے خاندان کو اقتدار دیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کیونکہ ہم نے سارا کا سارا سسٹم لپیٹ دیا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا کہ یہ نواز شریف صاحب پسند کر رہے ہیں اس بات کو، تو اب یہ ترمیم بتاتی ہے کہ نئے 5 سال دے دیے گئے عاصم منیر صاحب کو۔ یعنی اگر اسی طرح معاملہ چلا تو یہ 2030 تک رہیں گے۔ اگر یہ معاملہ اسی طرح چلا تو 2030 تک رہیں گے۔ حکومتی لوگ ہیں، انہوں نے آ کر بتا بھی دیا، اور صدر پاکستان نے اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ترمیم کے اوپر۔ وہ تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے ہی آئے میں دستخط کروں اور پھر اس کے بعد ہم مٹھائیاں کھائیں۔ بہرحال، آرمی ایکٹ 1952، پاکستان ایئر فورس ایکٹ 1953، پاکستان نیوی آرڈیننس 1961، ان کے اندر ترامیم کر دی گئی۔ آرمی چیف کو اگلے 5 برس کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر کر دیا گیا۔ فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں، یعنی فوج کے سربراہ تینوں فوجوں کے، اور انہیں لائف ٹائم استثنا بھی ہے، لائف ٹائم انہیں مراحت بھی ملیں گی۔ یہ ہے جی لبے لباب جو آرمی چیف کی حیثیت سے۔ باقی سپریم کورٹ آف پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا، سپریم کورٹ عملی طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب ایک آئینی عدالت بنے گی جس کا سربراہ جو ہے وہ سب سے بڑا جج ہوگا پاکستان کا، اور اس کے لیے بھی موج لگ گئی ہے ایک جج صاحب کی۔ پہلے ذرا یہ خبر دیکھ لیں، آرمی چیف اگلے 5 برس کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز مقرر ہو گئے، اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جس دن سے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، یعنی اگلے چند دنوں میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ تو 5 سال تک، یعنی نومبر 2030 تک اس قاعدے کے مطابق یہ آرمی چیف رہیں گے۔ پہلی تو خبر یہ ہے۔ دوسرا، رد عمل کے طور پہ اب چیزیں ہونا شروع ہو گئی۔ ان میں جو پہلی چیز آئی وہ ججوں کی جانب سے آئی، اور وہ صورتحال بن گئی یہ کہ 2 معزز جج صاحبان جو بڑے سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور یہ وہ ججز ہیں جو کسی بھی نقطہ نظر سے کہیں بھی کنٹروورشل نہیں ہے، یعنی تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ مانتی ہیں کہ یہ شاندار ججز ہیں، ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی، نہ کوئی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کردار پہ انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی جسٹس عطر من اللہ صاحب کے کردار پہ انگلی اٹھا سکتا ہے۔
انہوں نے ہمیشہ بڑے شاندار فیصلے دیے ہیں اور اپنے آپ کو ہر طرح کی کنٹروورسی سے باہر رکھا ہے، لیکن ہوا یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا فضل الرحمان صاحب سے بھی اور باقی سب سے بھی حکومت کی جانب سے کہ ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے، لیکن منصور علی شاہ صاحب سے جب کچھ گارنٹیاں مانگی گئیں تو انہوں نے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے وہ یقین دہانیاں نہیں کروائیں جو ان سے مانگی جا رہی تھی۔ اس بنیاد پہ حکومت پھر اپنا بندہ لے آئی، جسٹس یحییٰ آفریدی۔ منصور علی شاہ صاحب کو ہٹا دیا، وہ سب سے سینئر جج تھے اور انہیں چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا۔ لیکن اس کے باوجود کبھی بھی منصور علی شاہ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات حکومت نے بھی نہیں کہی، اپوزیشن نے بھی نہیں کہی۔ انہیں لگتا تھا کہ یہ ایک اپ رائٹ جج ہے، لیکن حکومت نے اپنی چوائس کر دی۔ اسی طرح جو جسٹس اطہر من اللہ ہے، وہ جب وکلا تحریک چل رہی تھی تو اس میں پولیٹیکل پارٹیوں سے، وکلا کی تنظیموں سے سب سے وہ کوارڈینیشن میں رہتے تھے۔ تو اطہر من اللہ صاحب بڑے اپ رائٹ انسان ہیں، بہت ساری چیزوں میں بعض اوقات ان سے اختلاف بھی رہا بہت سارے لوگوں کو۔ یعنی مجھے صدیق جان نے ایک دن کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ اطہر من اللہ صاحب جو ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ اطہر من اللہ صاحب صرف وہی کرتے ہیں جو آئین پاکستان اور قانون کہتا ہے، یہ کسی کی طرف بھی نہیں ہو سکتے، یہ قانون والی سائیڈ پہ ہے اور بہت اپ رائٹ آدمی ہے، یہ مجھے صدیق جان صاحب نے بتایا۔ یہ بات انہوں نے کچھ اور انٹرویوز میں بھی بتائی۔ تو ان دونوں معزز جج صاحبان نے استعفیٰ دے دیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے 13 صفحات کے اوپر انہوں نے استعفیٰ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ جج کی حیثیت سے سپریم کورٹ سے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ 27ویں آئینی ترمیم نے پاکستانی آئین پر یہ سنگین حملہ ہے، اس ترمیم نے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا 27ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے، اس ترمیم نے ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے، انصاف عام آدمی سے دور کمزور طاقتور کے سامنے مزید بے بس ہو گیا ہے، اعلیٰ عدالت کو منقسم کر کے عدلیہ کی آزادی کو پامال کر دیا گیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے آئینی نظم میں ایسی تبدیلیاں دیر پا نہیں ہوتی۔ میرے پاس 2 رستے تھے کہ میں احتجاجاً استعفیٰ دے دوں یا عہدے کے اوپر قائم رہوں، یعنی خاموش رہوں تو وہ ایک طرح کی رضامندی ہو جاتی، تو انہوں نے پھر استعفے والا رستہ اپنایا۔ 27ویں ترمیم نے سپریم کورٹ کا آئینی اختیار ختم کر دیا، ایسی عدالت میں رہنا ممکن نہیں جس سے اس کا آئینی کردار ہی چھین لیا جائے۔ استعفیٰ حلف سے وفاداری کا واحد صاف اور دیانتدارانہ رستہ ہے، یعنی میں اپنے حلف سے وفاداری کروں گا، کیونکہ جو میں نے حلف جس آئین کے تحت اٹھایا تھا وہ آپ نے سارا معاملہ ہی ختم کر دیا، تو میرے حلف کا تقاضا ہے کہ میں استعفیٰ دے دوں، میں حلف سے وفادار رہا، یہ وہ گواہی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومت اور متنازع عدالتی قیادت نے ترمیم کو قبول کیا اور چیف جسٹس نے ادارے کے دفاع کے بجائے اپنے عہدے کو ترجیح دی۔ پاکستان میں ہمیشہ ایک ہی سپریم کورٹ رہی ہے۔ استعفے میں انہوں نے لکھا کہ ترمیم نے سپریم کورٹ کے اوپر نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کی، نئی عدالت عدالتی جمہوری اور عام قانونی نظام سے متصادم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی مصلحت کے تحت وجود میں لایا گیا، یہ کوئی اصلاح نہیں بلکہ خطرناک ترین تنزلی ہے۔ 26ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی کمزور کرنے کا پہلا قدم تھی۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اپنا استعفیٰ دے دیا، صدر مملکت کو بھجوا دیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں، 11 سال قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پہ میں نے حلف اٹھایا تھا۔ اطہر من اللہ نے بتایا کہ 4 سال بعد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا، پھر 4 سال بعد میں اس کے 4 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا۔ میں نے تمام ادوار میں حلف کا بنیادی وعدہ ایک ہی تھا جو بھی میں نے حلف اٹھایا۔ انہوں نے لکھا کہ یہ حلف کسی آئین کا نہیں بلکہ آئین پاکستان سے وفاداری کا حلف تھا میرا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آئین ہوگا اس کے ساتھ میں نہیں، آئین پاکستان کے ساتھ وفاداری کا میں نے حلف اٹھایا تھا۔ 27ویں ترمیم سے قبل چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا تھا، خط میں مجوزہ ترمیم پر شدید تشویش کا میں نے اظہار کیا۔ اطہر من اللہ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ خط کے مندرجات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی اور بے عملی کے پس منظر میں خدشات درست ثابت ہوئے، پاکستان کے عوام کی خدمت میرے لیے سب سے بڑا اعزاز رہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حلف کے مطابق بہترین صلاحیت سے فرائض سر انجام دیے، آج وہی حلف مجھے باقاعدہ استعفیٰ دینے پر مجبور کر رہا ہے جس آئین کے تحفظ کا میں نے حلف لیا تھا۔ اب یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ میں نے جو حلف لیا تھا میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میرا حلف مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اب استعفیٰ دے دوں، کیونکہ اب وہ عدالت ہی نہیں رہی، وہ معاملہ ہی نہیں رہا، انصاف دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یعنی انہوں نے کہا جس آئین کے تحفظ کا میں نے حلف لیا تھا وہ اب باقی نہیں رہا۔ موقف اپنایا کہ خود کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر میرے سے ممکن نہیں ہوا،
نئے نظام کی بنیاد اب آئین کے مزار پر رکھی جا رہی ہے. جو باقی رہ گیا ہے وہ صرف ایک سایہ ہے. آئین جو ہے وہ روح سے خالی ہے. پھر کافی چیزیں انہوں نے لکھی, بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں, اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی, عطر بن اللہ صاحب نے بھی, ان دونوں نے استعفیٰ دے دیا. پاکستان میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ان کے استعفے کو. وکلا تنظیمیں اپریشیٹ کر رہی ہیں, وکلا بہت بڑی تعداد میں اپریشیٹ کر رہے ہیں, اپوزیشن پارٹیاں اپریشیٹ کر رہی ہیں, حکومتی جماعتیں ان کے اوپر تنقید کر رہی ہیں کہ ان ججوں کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اگر دے دیا تو قبول کر لیں گے. یہاں پہ کچھ اشعار بھی لکھے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. یہ احمد فراز صاحب کے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے جو اشعار لکھے یہ احمد فراز صاحب کے ہیں. میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے, اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا, جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کے سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم, میرے قلم کا سفر رائے گانا جائے گا. یہ انہوں نے آخر میں لکھا اپنے استعفے میں, منصور علی شاہ صاحب نے, اور پھر ان کا استعفیٰ آ گیا. اب یہ دو جج صاحبان ہیں, کیا مزید جج صاحبان بھی استعفیٰ دیں گے؟ اس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے. لیکن یہ جج صاحبان کیا کریں گے, یہ ہے اب تک کا سب سے بڑا سوال. کیا یہ استعفیٰ دے کر گھر جا کے بیٹھ جائیں گے, یا یہ بھی عمران خان کی طرح گھر بیٹھنے کی بجائے مقابلہ شروع کریں گے؟ ان کے پاس دو رستے تھے, یا تو گھر ہی بیٹھنا ہوتا تو عدالت میں رہتے, اور اگر ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور پھر جا کر گھر بیٹھ گئے, یا اپنی عدالت کرتے رہے, یا اپنا وہ تھوڑا بہت وکالت کرتے رہے, تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق یہ ڈال سکتے ہیں جب یہ کوئی تحریک شروع کریں گے. اور جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں اپنے استعفے میں, جب آپ ان باتوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے. ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جج صاحبان کوئی تحریک شروع کر سکتے ہیں, یا کم سے کم بارز میں جائیں گے, وکلا سے ملاقاتیں کریں گے, اور ایک مومنٹم بنے گا. لیکن کیا وہ مومنٹم بننے دیا جائے گا, اس پہ ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اچھی خبر جو ہے وہ بھی باقی ہے, وہ میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں. لیکن پہلے یہ دیکھ لیں کہ جسٹس امین الدین خان صاحب بار بار یہ کہتے تھے 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا, تو آج انہیں بھی ان کا جواب مل گیا. 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے اندر جسٹس امین الدین خان صاحب کو آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کیا گیا اب, اور 3 سال کی انہیں مزید نوکری مل گئی ہے. ریٹائرمنٹ کے ان کے اب صرف باقی ہیں 15 دن, لیکن ان کی ریٹائرمنٹ سے 15 دن پہلے ایک آئینی ترمیم ہوتی ہے, اور اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں وہ 3 سال مزید جج رہیں گے اور آئینی عدالت کے سربراہ بن جائیں گے. تو ساری طاقت ان کے پاس آ جائے گی. تو جسٹس امین الدین خان صاحب نے جو وفاداری نبھائی سسٹم کے ساتھ, جیسے ملٹری کورٹس کے سویلین کے ٹرائل کو انہوں نے جائز قرار دیا, جیسے انہوں نے مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سے چھین کر باقی پولیٹیکل پارٹیز کو دیں, جس کی بنیاد کے اوپر یہ آئینی ترمیم ممکن ہوئی. تو اس طرح انہیں کوئی نہ کوئی تو ریوارڈ ملنا تھا, اور ریوارڈ وہ یہ کہ ان کو 3 سال مزید وہ اس نوکری پہ رہیں گے, اور پاکستان کی عدلیہ کی سب سے طاقتور پوسٹ کے اوپر وہ انجوائے کریں گے. اب جو دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے. ناظرین, یہی پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ہوا. آج سے 15 دن کے بعد ان کا مدت ملازمت ختم ہو رہا تھا. آج سے چند دن کے بعد ان کی مدت ملازمت ختم ہو کے ان کو گھر جانا تھا. لیکن ہوا کیا, ایک آئینی ترمیم کے نتیجے میں ایک نیا رستہ نکالا گیا. اس رستے کے ذریعے سے اب ان کو نیا عہدہ دیا جائے گا. یہ عہدہ لینے کے بعد وہ اگلے 5 سال تک کے لیے نہ صرف آرمی چیف رہیں گے, فیلڈ مارشل رہیں گے, بلکہ ان کے پاس ایک استثنا بھی ہوگا. استثنا کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ بہت برے حالات ہوئے ہیں گزشتہ 3 سال میں. پاکستان کے اندر نا پچھلا بڑا واقعہ ہوا تھا مشرف کے دور میں, کراچی میں قتل عام ہوا تھا جو سٹیٹ نے کیا. اس کے بعد اگلا جو قتل عام ہوا تھا وہ ہوا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن میں, یہ بھی سٹیٹ نے کیا. تو یہ 10 سال میں ایک آدھا واقعہ ہوتا تھا اس طرح کا.